کراچی کے مختلف علاقوں میں 139 سڑکوں کی بحالی کی منظوری، سڑکیں مختلف TMCs کے زیر انتظام، بحالی پر 13 ارب کا تخمینہ، بلدیہ عظمیٰ کراچی نے تیاریاں مکمل کر لی۔ میئر کراچی نے ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں خوشخبری سنا دی۔ وزیر بلدیات کا فوری ٹینڈرز جاری کرنے اور جلد کام شروع کرنے کا حکم، بولے صرف سڑکوں پر کام نہ ہوا ہو، نہیں سولرائز کے اسٹریٹ لائٹس کا بھی بندوبست کیا جائے۔ لیاری میں طبی فضلہ محفوظ انداز میں تلف کرنے کا مؤثر نظام قائم، میئر کراچی نے انسنریشن پلانٹ کی مرمت و بحالی منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ سٹی کونسل اراکین، منتخب نمائندوں اور دیگر کی شرکت۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ پلانٹ روزانہ 18 ٹن تک طبی فضلہ تلف کر سکے گا۔ سائیکلون ٹیکنالوجی سے دھوئیں اور ماحولیاتی آلودگی میں نمایاں کمی ہوگی۔ انسپیکشن معطل، آلات غائب، تربیت نہیں۔ شہر قائد میں 23 سال سے عمارتوں کی الیکٹریکل انسپیکشن معطل، بجلی کا انفراسٹرکچر اور فائر فائٹنگ آلات چیک نہیں ہوئے۔ سانحہ گل پلازا کی تحقیقاتی رپورٹ جاری، جوڈیشل کمیشن اجلاس میں سنسنی خیز انکشافات۔ انسپیکشن کس نے معطل کی؟ جسٹس آغا فیصل کا استفسار۔ الیکٹریکل انسپیکٹر پرویز احمد نے جواب دیا، محکمہ توانائی نے انسپیکشن معطل کی۔ تمام تھانوں کے نفری ہائی الرٹ رہنے، ریزرو فورس ہمہ وقت تیار رکھنے کا حکم۔ SSP ملیر ڈاکٹر عبدالخالق پیرزادہ کی زیر صدارت سیکیورٹی صورتحال پر اہم اجلاس۔ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مربوط حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ افسران کو فیلڈ میں مؤثر نگرانی مزید سخت کرنے کی ہدایت، حساس مقامات پر اضافی نفری تعینات کرنے کا حکم۔ سندھ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صدارت کریں گے۔ سیکیورٹی صورتحال، جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں پر غور ہوگا۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں سے متعلق بھی فیصلے ہوں گے۔ محکمہ کالج تعلیم اینٹی کرپشن کے ریڈار پر جونیئر کلرکس کی سینیورٹی فہرستوں میں مبینہ رد و بدل کا انکشاف۔ تقرر و تبادلوں میں اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات، شکایات موصول ہونے پر تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ محکمہ انکوائری اینٹی کرپشن نے 3 نوٹس کے بعد کھلی انکوائری کا فیصلہ کر لیا۔ محکمہ صحت میں دفتری امور نمٹانے کے لیے اختیارات نچلی سطح پر منتقل۔ صحت سیکریٹریٹ میں گریڈ 15 تک کے ملازمین کے تقرر و تبادلوں کے اختیارات اسپیشل سیکریٹری کے سپورٹ، گریڈ 1 سے 15 کے پیرامیڈکس تقرر و تبادلوں کے اختیارات DG صحت کے سپورٹ۔ ریٹائرمنٹ میڈیکل کلیم کے معاملات ڈپٹی ایڈیشنل اور اسپیشل صحت منظور کریں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ اسٹیل مل ملازم کی برطرفی، عدالت نے درخواست نمٹا دی۔ سندھ ہائی کورٹ کی وزارت پیداوار کو درخواست گزار کے کیس پر فیصلہ کرنے کی ہدایت۔ جسٹس سلیم جیسر نے ریمارکس دیے، اسٹیل مل ملازمین نہیں انتظامیہ کی وجہ سے بند ہے۔ غیر قانونی پارکنگ کے خاتمے کے لیے بلدیہ عظمیٰ کا ایکشن۔ ضلع جنوبی میں پارکنگ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن، پیپل اسکوائر، بزنس روڈ، برنس روڈ، شاہراہ لیاقت سے غیر قانونی پارکنگ کا خاتمہ، مقدمات بھی درج کرائے جانے لگے۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت اختتام، سرمایہ کار دن بھر متحرک رہے۔ ہنڈریڈ انڈیکس میں 5159 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,57,132 کی سطح پر بند ہوا۔ سونے کی قیمتیں آسمان پر، سونا 13,900 روپے مہنگا، قیمت 5,49,962 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 11,917 روپے اضافے سے 4,71,503 روپے تک پہنچ گیا۔ پاکستان 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 افواج فوج پاک آرمی۔ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں قومی جوش و جذبے کا طوفان، آپریشن غضب الحق کے حق میں ریلی، وائس چانسلر کی قیادت، طلبہ اور اساتذہ کی شرکت۔ ہر گلی میں گونجے پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے، طلبہ، فیکلٹی اور اسٹاف کا مسلح افواج سے مکمل حمایت کا اعلان۔ مٹھے کی خواہش بھی مہنگی، چینی 4 روز میں 4 روپے کلو مہنگی، ہول سیل میں چینی 138 کے بجائے 141 روپے کلو میں دستیاب۔ مہنگائی کے ستائے شہریوں نے چینی سستی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ رحمت رمضان، شہر میں جگہ جگہ سجے افطار دسترخوان، فلاحی تنظیموں کی جانب سے روزہ افطاری کا اہتمام،
الخدمت خواتین ٹرسٹ کی جانب سے مستحقین میں راشن تقسیم، گورنر ہاؤس میں عوامی افطار، خوش نصیبوں میں انعامات کی تقسیم۔ گورنر کامران چسوری کا افواج پاکستان کو خراج تحسین، بولے ہماری افواج نے افغانستان میں دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا، پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھنے کا انجام ہوتا ہے۔ سنت آرٹ گیلری میں عابد مرچنٹ کی جانب سے دعوت افطار، صحافیوں اور فن مصورے سے وابستہ افراد کی شرکت۔ عابد مرچنٹ نے افطار کو مل بیٹھنے کا حسین بہانہ قرار دیا۔ اور حضرت خواجہ متین محبوبی چشتی کا 45واں عرس رواں سال بھی عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ 3 روزہ عرس کی تقریبات کل بھی جاری رہی۔